نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم الحمدللہ سورۃ الجمعہ شروع کر رہے ہیں، سورہ نمبر 62 کہ یہ بھی سورت پچھلی صورتوں کی طرح مسبحات میں سے ہے، بلکہ پچھلی صورت تھی اور اس سے پہلے کچھ صورتیں تھیں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، جس کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے یعنی تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، دوسری مسبحات کی طرح اس سپارے میں جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں مسلسل مدنی صورتوں کا سلسلہ۔ پہلی آیت اس کی تمہیدی ہے، جس میں تمہید ہو رہی ہے کہ تسبیح کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جو کچھ ہر چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح پاکی بیان کی ہے للہ اللہ کی، ما فی السماوات والارض، ما جو فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، الملک بادشاہ، القدوس نہایت مقدس، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ سورہ صف میں پچھلی صورت میں سبحہ کا لفظ تھا جو ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس میں، اور یہ جو یسبح مضارع یعنی حال اور مستقبل پریزنٹ اور فیوچر ٹینس میں، تو گویا دونوں صورتوں کو ملا کے جیسے بات ہوتی ہے کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ یہ دونوں صورتیں ہیں بھی ایک دوسرے کی بالکل ملتی جلتی صورتیں، ٹوئن صورتیں۔ اللہ کی اس تسبیح کے ذکر سے کیا کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس پر ہم پچھلی صورتوں میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ سورہ حشر، سورہ صف کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں اس کی بہت تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن جن اللہ کے جو خاص اسماء حسنہ کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، الملک، القدوس اور العزیز الحکیم۔ الملک تو ظاہر بادشاہ، اور القدوس کہیں تو مطلب ہوگا ہر نقص اور عیب سے پاک۔ العزیز الحکیم کے معنی بھی ہم نے بہت تفصیل سے سمجھے ہیں، بہت ہی غالب، مقتدر، پورا کنٹرول رکھنے والا، جس پر کوئی اور غالب نہیں آ سکتا۔ اور الحکیم اس کے ساتھ ہی اکثر آتا ہے کہ وہ ذات جس کے ہر قول ہر فعل میں حکمت ہے۔ اب اللہ کے ان اسماء حسنہ کے تذکرے میں اس کے اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے اس کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت پڑھتے ہوئے۔ دوسری آیت ہے سورۃ الجمعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے جس نے بعثا بھیجا یا مبعوث کیا، فی الامیین، امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، رسولا منہم، رسول انہی میں سے یعنی انہی امیوں میں سے، یتلو پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیات ہی اس کی آیات، ویزکیہم اور پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وَإِن اور اگر کانو تھے، وَإِن یہاں پہ ویسے بے شک کے معنوں میں ہے کہ وہ ضرور تھے، کانو تھے میں قبل اس سے پہلے، لفی لا بھی تاکید کے لیے کہ وہ اس سے پہلے تھے، ضلال مبین کھلی گمراہی میں، کہ ضلال مبین میں وہ تھے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی کہ کس طرح وہی ہے جس نے پیدا کیا، وہی کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ جو کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، اس نے مبعوث کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو، امیوں میں سے، تاکہ وہ ان کی آیات پڑھ کر سنائے، انہیں پاک کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی ملک ہونے کا تقاضا ہے، جب وہ بادشاہ ہے، سب کا مالک ہے، تو اسی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو کی ہدایت کا بھی انتظام کرے، ان کو ہدایات دے، اور اس کے لیے اس نے ایسا رسول بھیجا جو یتلو علیہم، لوگوں پر کتاب پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایات ان تک پہنچا رہا ہے، اور یہ کہ وہ پاک اور قدوس کے القدوس ہے، تو اس لیے اس نے چاہا کہ اپنے رسول اور اپنے تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کو پاکیزہ بنائے۔ یزکیہم آ رہا ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کام بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا کام ہے، وہ یزکیہم، وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں،
اور وہ عزیز الحکیم ہے. اس وجہ سے اس نے ایسا رسول بھیجا جو اللہ کے بندوں کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے. کتاب کہیں تو شریعت اور قانون بھی جیسے کہا جا سکتا، وہی کر سکتا ہے نا. العزیز جو غالب ہو، جو پورا کنٹرول رکھتا ہو، پوری حکمت سے قانون دینے والا ہو. اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، اس نے بھیجا امیین میں. کہ امیین کہنا اس طرح سے ان کے خاص صفت کے طور پہ آ رہا ہے بنی اسماعیل کے. اصل بات تو ویسے یہ تھی کہ امیین کی اصطلاح شروع تو کی تھی یہودیوں نے. وہ خود ان کے پاس کتاب تھی، وہ جیسے پڑھے لکھے تھے، وہ بنی اسماعیل کو جیسے تحقیق سے دیکھ رہے ہوں، حقارت سے دیکھ رہے ہوں کہ وہ کتاب اور شریعت سے بالکل ناواقف ہیں، جانتے نہیں ہیں. لیکن شروع اس طرح ہوا، لیکن بنی اسماعیل نے اس کو اس طرح سے نہیں لیا اپنی تحقیق کے طور پہ. انہوں نے بھی اس لقب کو اختیار کیا کہ وہ ہیں امیین. اور پھر جب اللہ کی کتاب نے بھی ان کو لقب دیا تب تو وہ ان کا شرف بھی بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت کی جیسے شان ظاہر ہوئی کہ وہ جن کو ان پڑھ اور گوار سمجھا گیا تھا، جنہیں جاہل سمجھا گیا تھا، وہ تمام عالم کی، تمام دنیا کی تعلیم پہ ہی معمور ہو گئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دے دیا. اور وہ لوگ جن میں اپنی کتاب، اپنی شریعت پر ناز تھا، ان کا تذکرہ بھی آگے کی آیات میں آ رہا ہے کہ وہ کس طرح، ان کا کیا حال تھا. وہ تھے جو ان پر کتابیں بس لاد دی گئی جیسے کہ گدھے پر لاد دی جاتی ہیں. تو اب یہاں پہ خاص طور پہ جیسے بنی اسماعیل میں، عربوں میں شکر گزاری کا جذبہ جیسے پیدا کرنے کے لیے نا، کیسا اللہ کا انعام ہوا ہے. کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، کچھ جانتے نہیں تھے، امیین تھے، اور اللہ نے کیسی تم پہ نظر کرم فرمائی تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے، تمہارے اندر کتاب اور حکمت اس کو سکھانے کے لیے اللہ کے رسول کو مبعوث فرما دیا، جو انہیں تاریکی سے نکال رہا ہے، جو ان کے لیے، جو انہیں ان کی تربیت کر رہا ہے. اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے صفات آ رہی ہیں کہ ایسے رسول جو ان پر کتاب پڑھتے ہیں اور ان کے تزکیہ اور ان کی تعلیم کرتے ہیں. یہ بالکل یہ آیت ویسے 3-4 جگہ قرآن میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے طور پہ. سورہ بقرہ کی آیت 129 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پہ آتی ہے. وہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ بنی اسماعیل کے لیے کہ ان میں ایسا رسول بھیجنا. آیت ہے ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب اور تو بھیج ان میں رسول اٹھا، منہم ان کے اندر ہی، ان کے لیے، ان میں یتلو علیہم، جو ان پر آیات کا تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو العزیز اور الحکیم ہے. بالکل اے نہیں، جیسی دعا تھی بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. صدیوں بعد قبول ہوئی لیکن بالکل اسی طرح سے قبول ہوئی جیسی انہوں نے دعا کی کہ بنی اسماعیل میں ایسا رسول آئے جو انہیں تیری کتاب اور حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے. بالکل اسی طرح سے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، یہاں بھی اور دوسری جگہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا احسان کیا بنی اسماعیل پہ، ان کے درمیان ایسا رسول اٹھایا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، جو کہا جا رہا ہے تو تلاوت کرنا جو ہے کس طرح سے، تلاوت آیات کہنا، آیت کے معنی ویسے تو نشانی اور دلیل کے ہوتے ہیں، اور قرآن کی ہر آیت بھی ایک بڑی نشانی اور ایک دلیل ہے جس سے اللہ کی صفات، اس کے احکام و قوانین، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا علم ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو. اور یتلو علیہم آیات ہی کہنا ایسا ہے جیسے گویا اللہ کے رسول دلیل اس بینہ کے ساتھ انسانوں کے پاس آتے ہیں. ایک قاری کی طرح بس قرآن سنانے کا کام نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین کے سفیر، ایک نمائندے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ جو مالک السماوات والارض ہے، اس کے احکام و فرامین سے دنیا کو آگاہ کرتے ہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے دین کو جبراً نافذ نہیں کرتے، بلکہ اصل کام ان کا سمجھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں، انہیں اللہ کے احکامات سناتے ہیں.
اور دوسری چیز یہاں پہ آ رہی ہے وہ یزکیہم، اور پاک کرتا ہے ان کو۔ تزکیہ کا جو لفظ ہے پاک اور صاف کرنا، نشو و نما دینا۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے نفوس انسانی کا جو تزکیہ کرتے ہیں اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں نا، وہ لوگوں کے دلوں اور ان کے اعمال اور اخلاق کو غلط چیزوں سے پاک صاف کرتے ہیں، اور نشو و نما دے کر ان کی تربیت کر کے انہیں بہترین انسان بنا دیتے ہیں، ان کو بہترین صفات سے متصف کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ابھی ہم پڑھ رہے تھے اس میں تزکیے کی بات آخر میں تھی، کتاب اور حکمت کی تعلیم کے بعد۔ یہاں اس سے پہلے بیچ میں تزکیے کی بات آ رہی ہے۔ اسے ایک تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تلاوت آیات الگ ہے، پھر اس کے بعد تعلیم کتاب الگ چیز ہے، درمیان میں تزکیہ ہے، اور یہ بھی تزکیے کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو بغیر تزکیے کے، بغیر تربیت کے انسان کو اس کی اس سے برائیاں اس کی دور کیے بغیر صرف ایسے ہی اگر علم حاصل بھی کر لیں تو وہی حال ہوتا ہے جو آگے آ رہا ہے ان کا، اس کا بنی اسرائیل کا، کہ پوری طرح لے نہیں سکتے نا، اور مرحلے بھی ایسے ہی گزرے نا۔ ہمیں پتہ ہے اللہ کی کتاب نازل ہوتی رہی، مدینہ جانے کے بعد بھی 23 سال تک نازل ہوتی رہی، کتاب کی تعلیم تو چلتی رہی، لیکن تزکیہ تو مکے سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کی کس طرح سے تربیت کی، کس طرح انہیں، کیسے وہ انسان تھے اور کیسے انہیں انسان بنا دیا، اور اس کی وجہ سے وہ اس کتاب کی تعلیم کو بہترین طریقے سے لینے اور اس پر عمل کرنے کے قابل بھی ہوئے ہیں نا۔ تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ آپ تزکیہ کرنے والے ہیں، آپ صحابہ کرام کو کس طرح سے یعنی پاک صاف کیا، انہیں بہترین صفات سے آپ نے متصف کیا، اور اس کے بعد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ تلاوت جو پہلے تلاوت کا تھا یتلو علیہم آیاتہ، اس سے اب یہ مختلف چیز ہے نا۔ تلاوت سے تلاوت آیات تو ہوئی کہ رسول نے آگاہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ وحی نازل کی ہے، اور تعلیم یہ ہے کہ نہایت شفقت اور توجہ کے ساتھ ہر طرح کی استعداد کے لوگوں کے لیے، کہ کون کتنی سمجھ رکھتا ہے، کیا اس کا علم ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے لحاظ سے اللہ کے احکامات اسے سمجھائے جائیں، ان کی وضاحت کی جائے، جو سوال لوگوں کے ذہن میں ہوں ان کے جوابات دیے جائیں، وہ ساری چیزیں اس میں تعلیم میں آتی ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہاں پہ اور بالکل اسی طرح ہم دیکھتے بھی ہیں کیسے کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اپنے صحابہ کرام کی۔ سیرت کے مختلف واقعات پڑھیں، ابھی تفسیر پڑھتے بھی کتنی واقعات ایسے سامنے آ جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین کی، کس طرح سے ان کی تعلیم دی۔ یہاں پہ جو تعلیم کے ساتھ کتاب اور حکمت کا ذکر ہے۔ کتاب تو ظاہر ہے قرآن مجید ہے نا، اس آیت کو غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تعلیم حکمت جو ہے وہ تعلیم کتاب سے کچھ مختلف چیز ہے نا، اس کے ساتھ اور نام آ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دی۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت سکھانے والی اصل چیز تو اگرچہ قرآن ہی ہے، کتاب ہی ہے، لیکن اس حکمت کو قرآن سے لینا، پھر اس بندوں کو سکھانا، تعلیم دینا، وہ حکمت ہے۔ اسی لیے حدیث نبوی کو بھی حکمت کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کو کس طرح سے اللہ کے بندوں تک اسے پہنچایا، اس کے ذریعے سے ان کی تربیت کی، کس طرح انہیں حکمت سکھائی، وہ چیز یہاں پہ آ رہی ہے کہ انہیں حکمت دی۔ اور بھی جگہ ہم ویسے حکمت کے معنی سمجھتے رہے، دین کا تفقہ، سمجھ، صحیح طرح سے دین پر عمل کیسے کرے وہ سمجھ آ جانا نا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ اور یہ ہے، فقہ میں یہ ہے، یہ کام کرو اور یہ نہیں کرو، وہ چیز وہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، لیکن پھر اس کو لینا، اس کو صحیح سمجھ کے ساتھ اس کی روح کو سمجھنا، کون سی چیز کیوں منع کی گئی ہے، اس وقت کیا بات تھی اور آج کیا بات ہے، کس لیے یہ بات ہمیں کہی گئی ہے، اس کو بہترین طریقے سے سمجھ میں آ جانا دین کا، وہ اصل حکمت ہے نا۔ دین پر عمل کرنے کی صحیح سمجھ کا آ جانا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے صحابہ کرام کو۔ آپ نے انسانوں کو تعلیم دی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے گمراہی میں۔ ضلال مبین کہتے تو کیسے، بالکل صریح گمراہی میں۔ اب جاہلیت کا کیا حال تھا، ہم واقعات ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے پوری انسانیت ہی کیسے جیسے اندھیرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھی نا، کیا اپنی اولادوں تک کے قتل ہو رہے ہوں اور کیسے کیسے مظالم ہو رہے ہوں۔ یہ بات یاد دلانا کہ تم
یہ دلال مبین میں اور زیادہ کتنے یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا اندازہ بھی کروایا جا رہا ہے. وہی جو پیچھے یہ آیت، اس پوری آیت میں جو احسان یاد دلایا جا رہا ہے. تم تو امید تھے، تمہارے پاس کتاب نہیں تھی، اللہ نے تمہارے اندر اتنا بڑا فضل کیا. اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ رسول تمہارے درمیان آ گئے. منہم کہنا بھی اور بھی وہ ہے، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت ہے، کرم ہے نا. تم میں سے جن کو تم جانتے پہچانتے ہو، تمہیں معلوم ہے تو وہ تمہارے حالات سے واقف ہے، تم اس کے حالات سے واقف ہو. تمہارے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ ایسا رسول اٹھایا جو تمہارے لیے اتنا زبردست کام کر رہا ہے، تمہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دے رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے، تمہیں اللہ کے پیغام تم تک پہنچا رہا ہے. حالانکہ تم تو سری گمراہی میں تھے، اتنی جاہلیت میں تم تھے. ایک بات، ایک یہ احسان یاد دلایا جا رہا ہے. دوسری اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے نا کہ یہ کام سوچے اور کون کر سکتا تھا نا. کوئی اور انسان کتنا ہی قابل انسان ہو، اپنے پوری قوم کو بھٹکتا ہوا دیکھ رہا ہو، کسی اور کے بس میں ہے کہ پوری قوم کی کایا پلٹ کے رکھ دے، پوری قوم کو کیا سے کیا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہی تھا، العزیز الحکیم ہی کی عنایت ہے یہ، جس نے ایسی گمراہ قوم کے اندر ایسا ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول نے کس طرح ان کی پوری جیسے قسمت ہی بدل دی ہو. وہ کہاں سے انہیں بالکل اندھیروں سے نکال کے اتنی بہترین روشنی کے اندر انہیں پہنچا دیا، انہیں کس راستے پہ انہیں لگا دیا. وہ سارا احسان یاد دلایا جا رہا ہے. احسان یاد دلایا جائے تو سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے بھی کیسے شکر کرنے کی ضرورت ہے نا. ہم درود پڑھنے کی اہمیت دوسرے کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں. درود پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے وقت یہ سارے احسانات کو اصل یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے پر. آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیسا ہم پہ احسان کیا، اور کس طرح سے ہمارے لیے کیسی ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اور پھر کہا جا رہا ہے وآخرین منہم، اور دوسرے لوگ منہم ان میں سے، لما جو ابھی یلحقو نہیں ملے بہم ان کے ساتھ، لما جو نہیں یلحق بہم ملے ان کے ساتھ، وہو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کی وہی نام دوبارہ آ رہا ہے قرآن میں بار بار آنے والا، خاص طور پہ یاد دلایا جا رہا ہے نا کیسے یہ سارے کام صرف العزیز الحکیم سے ہی ہو سکتے تھے. وہ جو بالکل غالب بھی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، جس کا پورا کنٹرول ہے اس دنیا پہ، اور جو حکمت والا بھی ہے، کس حکمت کے ساتھ وہ یہ سب کام کرنے والا ہے. هو العزیز الحکیم، وہ غالب و حکمت والا ہے. وآخرین منہم کہا جا رہا ہے، تو منہم کیونکہ کہا جا رہا تو آخرین کے وجہ سے تو مانے ہیں دوسرے لوگ، یعنی ایک تو ابھی ہے جو ایمان لے آئے بنی اسماعیل میں سے، اور پھر وہ آخرین اور دوسرے لوگ بھی ہیں. اب یہ آخرین کون ہے اس کے لیے مختلف رائے ہیں مفسرین کی. کسی نے جیسے یہاں منہم کہا جا رہا ہے، اس سے یہ سمجھا کہ بنی اسماعیل ہی مراد ہیں، اہل عرب ہی مراد ہیں، کہ وہ جو ابھی ایمان نہیں لائے وہ بھی ملنے والے ہیں، وہ بھی ایمان لانے والے ہیں. اس طرح سے ایک بڑی بشارت پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ وہ عنقریب مل جائیں گے، عنقریب وہ بھی ایمان لے آئیں گے. لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد تمام مسلمان ہیں جو قیامت تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، اس کے آگے آنے والے، اس کے بعد آنے والے. اور پھر کہا جاتا ہے وہ العزیز الحکیم، وہ اللہ تعالیٰ وہ جو العزیز اور الحکیم ہے، جس ابھی ہم جیسے یاد کر رہے تھے کہ اس کی یہ صفات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی یہ کام کر سکتا تھا نا کہ پوری قوم کی کایا پلٹ کے رکھ دے. کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے اس کی قدرت کا معجزہ ایک طرح سے دکھایا گیا کہ کیا قوم تھی اور کیا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اس العزیز الحکیم ہی کا یہ کام ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے ذالک فضل اللہ، سورۃ الجمعہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 4. یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ذو فضل والا ہے اور عظیم ہے، بڑا ہے. اور یہاں پہ اب بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے وہی فضل عظیم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو بات پچھلی آیات میں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں پر اپنا کیسا فضل فرمایا. اللہ کا بس فضل ہے، اور اللہ کا فضل ہے. اصل میں یہ بات اہم ہے
کہ بات یہ تھی نا کہ اس وقت یعنی یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں اس کا بنی اسرائیل کس طرح سے یہود کتنا حسد کر رہے تھے نا، اور حسد کی ساری بنیاد یہ تھی کہ کیوں ان میں وہ قوم جن کو وہ اتنا حقیر سمجھتے تھے ان میں وہ اللہ کے رسول آ گئے، اور ان پر ایمان لانا جیسے ان کے انا جو ہے آڑے آ رہی تھی نا کہ وہ ہمارے درمیان آنا چاہیے تھا، ان کے پاس کیوں آیا اللہ کا رسول۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہے وہ دے، یوتی ہی میں یشاء، اور کسی دوسرے کا کوئی دخل ہی نہیں ہے کسی انسان کا اس میں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، یہ اللہ ہی ہے جس نے امیوں کو وہ چیز دے دی، اور اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہے ذو الفضل ہے، عظیم ہے، ذو الفضل العظیم ہے، اس کے فضل کو حاصل کر سکتے تھے وہ بھی جو حسد آج کر رہے ہیں، وہ ایمان لے آتے ان پہ بھی اللہ کا اسی طرح سے فضل ہو جاتا، لیکن خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے فضل سے محروم رکھ لیا اس حسد میں۔ ان کی بھی بات مزید آ رہی ہے اس کے مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ حاصل آ رہا ہے، جن سے اٹھوائی گئی تورات، حملہ ہوتا نا اٹھانے کے معنی، اور حملوا کہیں تو کسی پر جیسے لاد دیا گیا ہو، انہیں ان پہ وزن ڈالا گیا ہو، ان سے اٹھوایا گیا، تو حملوا التوراۃ اٹھوائی گئی تورات، ثم پھر لم نہیں یحملوہا اٹھایا انہوں نے اسے، ہا کا اشارہ تورات کی طرف، اسے انہوں نے نہیں اٹھایا، کمثل الحماری جیسے مثال گدھے کی، یحمل اسفارا اٹھاتا ہے کتابیں، بئس المثل بہت بری مثال ہے، القوم الذین کذبوا اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، واللہ اللہ یہدی نہیں ہدایت دیتا، یہد القوم الظالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ایک مثال ان کی دی جا رہی ہے کہ جنہیں حمل التوراۃ کہنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے، کس قوم کی بات ہو رہی ہے، اور حملو کے لفظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس کتاب کے ہونے پر انہیں ناز تھا، اپنے آپ کو اس کے کتاب اور شریعت کا حامل سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں، وہ کتاب بھی انہوں نے کوئی بہت شوق اور خود رغبت سے نہیں لی تھی، جیسے ان پہ ڈال دی گئی اس طرح بوجھ کی طرح انہوں نے اسے لیا۔ ان کی کتابوں میں سے پتہ چلتا، قرآن میں بھی اشارے ملتے بھی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو لیا تھا۔ تو اب ان پہ اٹھوائی گئی تورات، اور پھر نہیں اٹھایا انہوں نے مگر اس طرح سے جیسے اٹھاتا ہے گدھا، حمار، گدھا جو ہے خاص طور پہ اس کا نام آ رہا ہے، ایک تو کیسے حقارت سے دیکھا جاتا ہے اس کو، دوسرے یہ کہ بوجھ اٹھانے کے لیے خاص طور پہ اس کا استعمال ہوتا ہے نا، تو وہ انہوں نے اس طرح بس بوجھ سمجھا، بوجھ کی طرح انہوں نے اسے اٹھایا، اور پتہ نہیں ہے اسے کیا اس کے پیٹھ پر لدا ہوا ہے نا، کتنی بہترین کتاب ہو، کیا ہدایت دینے والی ہو، اسے تو نہیں اندازہ ہے نا، کتنی قیمتی شے ہو، سونا اور ہیرے اور جواہرات ہو یا لوہا ہو اس کے لیے برابر ہے، کوئی اس کے لیے فرق ہی نہیں ہے، اینٹ پتھر اٹھا رہا ہو کہ کوئی اور زیادہ قیمتی چیز اٹھا رہا ہو، بالکل اسی طرح سے انہوں نے اس کو اٹھایا۔ تورات بھی اللہ کی شریعت لے کر آنے والی، بہترین ہدایت دینے والی کتاب تھی، اس کے لیے بھی اسی طرح کے سارے الفاظ آتے ہیں نا جو قرآن کے لیے آتے ہیں، کہ کیسی وہ برہان تھی، کس طرح سے وہ بینات تھی، اس میں کتنی اس کے لوگوں کے لیے ہدایت کا کیسا سامان اس میں تھا، لیکن انہوں نے بس اس کو اٹھا لیا ایسے ہی جیسے کوئی بوجھ ہو، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا اٹھا رہے ہیں۔ یحملوا اسفارا اٹھایا اس کو کتابوں کو، اسفارا کا جو لفظ ہے ویسے سین پہ سفر کہتے ہیں، کوئی کسی چیز کا پردہ اٹھانا، روشن کر دینا، بس صبح اذا اسفرا قرآن میں آتا ہے نا، جب صبح کی قسم جب روشن ہو، وجوہ یومئذ مسفرہ آتا ہے کہ چہرے اس دن روشن ہوں گے، کتنے چہرے اس میں چمک رہے ہوں گے، تو اسی سے۔ لیکن السفر جو ہے وہ کتاب، ایسی کتاب جس میں حقائق کا بیان ہو، جو حقیقت کو کھولنے والی ہو، حقیقت کو روشن کرنے والی ہو، تو اس سے خاص طور پہ اللہ کی کتاب یا اللہ کی کتاب کی تشریح کرنے والی کتابیں وہ مراد ہوتی ہیں نا۔ تو یحملوا اسفارا اتنی قیمتی کتابیں تھیں، ایسی حقیقت کا بیان کرنے والی کتابیں تھیں، اللہ کی کتاب کو سمجھانے والی تشریحات تھیں چاہے ہوں،
وہ سب انہوں نے بس ایسے اٹھایا جیسے کوئی گدھا اٹھاتا ہے، کوئی جو انہیں جیسے پتہ ہی نہیں کہ کتنے قیمتی چیز ہے. ابھی کہا جاتا عیسیٰ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. کذبوا بآیات اللہ کہنے سے سمجھ آتا ہے کہ یہاں پہ جو تورات کے اٹھانے کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایسے اٹھایا جیسے کہ گدھا اٹھاتا ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی کہ ان کے معنی یہ کہ انہوں نے اس کے احکام کی اپنے عمل سے جیسے تکذیب کر دی. اصل مراد یہ ہے نا کہ اس کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا. وہ عمل کے ذریعے انہوں نے اپنی کتاب کو ہی جھٹلا دیا. کتاب کے ہونے پر ناز تو بہت ہے لیکن اس پر عمل نہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی گئی ہوں. اور پھر تنبیہ آتی کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پچھلی سورۃ صف میں بھی بالکل اسی طرح کی بات تھی نا ان کے لیے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو وہ جو ظلم کرنے والے ہوں ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اور یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کتاب نہیں ماننا، کتاب پر ایمان نہیں لانا یا چاہے عمل سے جھٹلانا، وہ سب کسی اور پہ ظلم نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کے پر تو کوئی نہیں ظلم ہو رہا، اپنے ہی اوپر ظلم ڈھانے والے بنتے ہیں نا. اپنے جو نفس پہ وہ خود ہی اپنے نفس کے حق میں ظالم بنتے ہیں وہ انسان جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑے، اللہ کی کتاب پر عمل نہ کریں. اب یہ آیت جس طرح سے اہل کتاب کے لیے اس میں تنبیہ ہے لیکن اس سے زیادہ ہمارے لیے ہے نا. آج مسلمانوں کو بلکہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو کس طرح اٹھایا ہوا ہے. کتاب کو سوچیں، پڑھنے پڑھانے کی جہاں تک بات ہے انہوں نے بھی کوئی اس میں کمی نہیں کی تھی، ابھی تک بھی اسے نہیں چھوڑا، ابھی تک اسے پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں. ان کے بھی اسی طرح سیٹرڈے اسکول اور سنڈے اسکول ان کے بھی چل رہے ہوتے ہیں. اگر آج مسلمان اسے سونے کے تاروں سے لکھ کر خوش ہو رہے ہوں، وہ بھی اسی طرح سے اس کے بڑے قیمتی اسکرول ابھی تک بھی لکھے جاتے ہیں اور بہت بڑی بڑی قیمتوں میں اسے خریدتے بھی ہیں، اس کو گھروں میں رکھتے ہیں. اس کے بلکہ اقتباسات بھی کس طرح جگہ جگہ لکھے جاتے ہیں، اس کے تغرے جیسے آج ہم قرآن کے تغرے گھر میں رکھنا بڑی برکت کی چیز سمجھتے، بالکل اسی طرح ان کے پاس بھی ہے. کتاب سے تعلق ویسا تو ان کے پاس بھی ابھی تک بھی موجود ہے، لیکن اس سے وہ غفلت برتنا، احکامات سے غفلت برتنا وہ چیز ہے جس پر تنبیہ ہو رہی ہے نا. اور وہ چیز سوچیں اگر آج مسلمان بھی اسی طرح سے کر رہے ہوں، اسی طرح غافل ہوں، کتاب سے محبت بھی ہو، بہت خوبصورت سے خوبصورت جزدان بھی اس کے لیے بنائے جاتے ہوں، بہت گھر کے اندر بہت اچھے مقام پہ رکھا بھی جاتا ہو، برکت کے لیے اسے ہر جگہ لیے بھی پھرتے ہوں، چاہے اپنی کی گاڑیوں میں تک رکھ لیتے ہوں، لیکن اس میں ہے کیا، اس پہ اگر عمل نہ ہو تو بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری مثال ہے ایسی قوم کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. ابھی اتنی خوبصورت آواز میں پڑھے اور اسی وقت تھوڑی دیر میں اسی آیت کی نافرمانی بھی کر لے تو کیا مطلب ہوا؟ آیت کا جھٹلانا ہی ہوا نا، اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے، اس پہ کوئی عمل ہی نہیں ہے. تو وہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے، اس سے اصل ڈرنے کی ضرورت ہے. قرآن کی ہر آیت اصل ہماری ہدایت ہی کے لیے ہے. اس وقت انہیں بھی تنبیہ ہو رہی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو چھپا کر کس طرح سے اسے اپنی کتاب ہی کو جھٹلا رہے تھے، اس پہ انہیں تنبیہ ہو رہی ہے. لیکن آج اپنی کتاب کے ساتھ بھی ہم بھی انہی کی طرح کا بس تعلق رکھ لیں تو ہمیں بھی اسی طرح ڈرنے کی ضرورت ہے. پھر کہا جا رہا ہے قل کہہ دو یا ایھا الذین، اے لوگو جو ہادو، جو یہودی ہوئے، ان اگر زعمتم، تم کو دعویٰ ہے، انکم، یہ کہ تم اولیاء للہ، اللہ کے دوست ہو، من دون الناسی، سب لوگوں کو چھوڑ کر، سب لوگوں کے سوا، یعنی تم سب سے زیادہ اللہ کے ولی قریب مقرب ہو. فتمنوا الموت، بس تمنا کرو، بس تم تمنا کرو موت کی، کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو. کہا جا رہا ہے اب یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، یا ایھا الذین ہادو کہہ کے مخاطب کیا گیا. اکثر جگہ یا بنی اسرائیل کا خطاب ہم دیکھتے ہیں. ہادو کا جو لفظ ہے واو دال سے، ہود کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا.
اب ان کو یہودی کیوں کہا گیا، اس کے لیے کئی طرح سے بات سمجھی گئی، جس طرح انہوں نے گناہوں سے توبہ کی، شرک سے توبہ کی، بشر کو معبود بنانے کے بعد اس سے پھر پلٹے، یا پھر یہ بھی سمجھا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، ان کی اولاد کی طرف نسبت ہے، اللہ عالم۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ کہا تھا کہ وہ جو یہودی بن گئے، اللہ نے تو انہیں مسلمان ہی پیدا کیا تھا نا، اور وہ ایک نسل ایک بن کے رہ گئے، ایک یہودی نسل، انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا تو یہودی بن گئے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان زعمتم، زعم کا لفظ ہوتا ہے کہ بس اپنے آپ ہی کچھ دعویٰ کر لینا، خام خیالی اردو میں کہتے ہیں نا، اصل کوئی بات نہیں ہوتی اور اپنے آپ ہی کچھ سمجھا ہوا ہے۔ زعم کا بھی لفظ ہم اردو میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں نا، تو ان زعمتم، اگر تمہیں زعم ہے، اگر دعویٰ ہے، تم کلیم کرتے ہو کہ تم اولیاء للہ ہو، اللہ کے تم دوست ہو، یہی بات بالکل میں بھی آتی ہے نا، کس طرح انہوں نے کہا قرآن میں ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباء اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب، اللہ کی اولاد اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اور ان کا دعویٰ تھا کہ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودن، کہ داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر جو ہو یہودی۔ تو جیسے جنت ان کے لیے الاٹ ہے، وہ بس وہی جا سکتے ہیں جو یہودی ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسے اولیاء ہو اللہ کے دوست ہو، مقرب ہو، تو ذرا فتمنوا الموت، تمنا کرو موت کی، اگر تم سچے ہو، تم اگر اپنی بات میں سچے ہو۔ اور پھر کہا جاتا ولا یتمنونہ، وہ نہیں تمنا کریں گے اس کی ابداً، کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ خود اطلاع دے دیتے ہیں، خود بتا دیتے ہیں ان کے دلوں کا حال، جو اللہ تعالیٰ جو جاننے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، بما، اس وجہ سے کہ قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، کہ جو ان کے اپنے اعمال ہیں جو آگے وہ بھیج چکے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ، اور اللہ، علیم بالظالمین، علیم ہے، بہت جاننے والا ہے ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو، اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ کس طرح وہ تمنا نہیں کریں گے۔ اب تمنا کرو ایک تو موت کی کہا جا رہا ہے، پھر کہا جا رہا ہے وہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ اب ہمیں ایسے پتہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، حدیث میں اس کی ممانعت ملتی ہے اور سختی سے منع کیا گیا۔ ایک مومن تو ہوتا ہی ہے نا کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، کتنی مشکل ترین بھی حالات ہو جائے، کتنی تکلیف میں، کتنی اذیت میں بھی ہو، تب بھی وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ موت کی دعا کریں، دعا کہ بہت ہی زیادہ مشکل میں بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے جب تک وہ میرے لیے بہتر ہو، موت دے جب وہ میرے لیے بہتر ہو۔ یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تمنا نہیں کریں گے، تو اصل بات یہ ہو رہی کہ وہ کس طرح سے زندگی کے حریص ہیں، جس طرح بقرہ میں یہ بات بھی آتی ہے نا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، کہ تم ان کو پاؤ گے زندگی کا حریص پاؤ گے، موت سے وہ ان کی بزدلی کی طرف اصل میں سے اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک تو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور خود جانتے ہیں کہ اللہ کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے موت سے بھاگتے ہیں نا۔ ورنہ ایک مومن ویسے تو ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک بھی کو بھی ڈر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ پورا اطمینان نہیں ہے کہ کوئی جنت ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، ضرور ہر وقت ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں کون سے اعمال کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں، لیکن اللہ سے ملاقات کا شوق ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بہترین امید ہی رکھتے ہیں نا۔ ان کے بارے میں تو قرآن میں ہی آتا ہے کہ وہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں نا آخرت سے، خود جو جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرے وہ ظاہر ہے بالکل مایوس ہے پھر اللہ اس سے کہ وہاں کوئی رحمت ملے گی، اور وہ پھر کس طرح سے بھاگتے ہیں اس سے۔ پھر دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ کس طرح ان کا حال یہ ہے کہ وہ پیچھے سورہ حشر میں بھی تھا نا ان کے بارے میں کہ وہ کبھی بھی تمہارے سامنے آ کے لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، لڑیں گے بھی تو اس کے پیچھے سے دیواروں کی اوٹ سے، قلعوں میں سے جیسے لڑ رہے ہوں گے نا۔ وہ جو بزدلی ان کی تھی وہ بتائی جا رہی کہ وہ بالکل موت سے بھاگنے والے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ ایک مومن اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جب ضرورت ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضرورت ہو، ورنہ جان بچانے کی کوشش بھی لازماً کرنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں اس سے غلط مطلب لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہو
کہ موت آئے گی یا نہیں، اس لیے جان بوجھ کے اپنے آپ کو خطرے کے اندر ڈال دیں، اس کی ممانعت بھی ہے، بلکہ ضروری ہے، لازمی ہے نا؟ جان بچانے کے لیے تو حرام تک کھانے کی اجازت ہے، کہیں آگ لگ رہی ہے وہ ضروری وہاں سے ہٹ جانے کی ضرورت ہے، کوئی دیوار گرنے والی ہو تو بس ہم تو ڈرتے نہیں ہیں، موت سے جا کے اسی کے نیچے ہم سو رہے ہیں، کوئی وہ کام نہ کرے ایک مومن، لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ موت سے اس طرح بھاگ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ڈالے، اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کرے، ویسا بھاگنا نہ ہو، اس کے لیے یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے لیے اور کہا جاتا کل کہہ دو ان الموت، بے شک موت، الذی وہ جو تفرون کا لفظ فرار سے نا، کہ وہ جیسے بھاگتے ہو، تم بھاگتے ہو، تفرون منہ اس سے، وہاں سے جو بھاگتے ہو، فإنہ پس بے شک وہ ملاقیکم کہنے کس طرح لقاء سے ملاقات کرے گی تم سے، آگے آنے والی ہے، تم سے خود ہی سامنے آنے والی ہے۔ موت سے کوئی انسان کتنا ہی بھاگے وہ تو آ جائے گی، اچانک سامنے ہی سے آ جائے گی، اچانک سے پکڑ نہیں والی ہے۔ تم پھر تردونا تم لوٹائے جاؤ گے، الا طرف عالم الغیب والشہادتی، عالم الغیبی والشہادتی جو جاننے والے کی طرف، جو پوشیدہ اور ظاہر کے، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا، تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم جو کچھ اس کے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے رہے، اس کی تمہیں خبر دے دی جائے گی، عمل نامہ ہاتھ میں دے دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا یہ تم کر کے آئے تھے۔ تو کیسی تنبیہ اس میں ہو رہی ہے کہ، اور اس تنبیہ ظاہر صرف انہی کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے کہ جو ہر وہ شخص جو اپنی بدعمالیوں کی بنا پہ اللہ سے ملاقات سے بھاگ رہا ہو، اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو آنے ہے۔ آج اس کو انسان چاہے کتنا بھلائے رکھے، موت کا لفظ نہیں سننا چاہے، موت کا نام لینے سے دوسروں کو منع کرے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہے، لیکن وہ تو آنا ہی ہے، پھر بھی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں نا۔ اور ضروری نہیں کہ بڑھاپے تک کی زندگی ملے، کسی بھی وقت وہ تو آ ہی جائے گی، آ ہی سکتی ہے اچانک سے۔ اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس سے فرار انسان چاہے اس کا تذکرہ نہیں کرو، اس کا نام نہیں لیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہ کریں، تب بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، موت تو ضرور آئے گی۔ اور وہ جو عالم الغیب و شہادہ ہے، سب کو کچھ پتا ہے، دل میں کیا چھپاتے ہو، زبان سے کیا کہتے ہو، اکیلے میں کیا عمل ہے، سب کے سامنے کیا عمل ہے، ایک طرف کیا کتاب پر اتنا غرور ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، اور اسی کتاب کے ہر بات کو جھٹلا رہے ہو اپنے عمل سے، وہ سب جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اور جو کچھ کر رہے تھے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پورا عمل نامہ سامنے دکھا دیا جائے گا، اس کے آج ہی فکر کر لو، بجائے اس کے کہ مٹی میں منہ جیسے چھپا لیتا پرندہ، اس طرح موت سے منہ چھپانے کی کوشش کرو۔ انسان کو اس کی ملاقات کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں تو کیا جواب دینا ہے مجھے، کیا میں عمل کر رہا ہوں، اس کی تیاری ٹھیک سے کرنے والا ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے یہ یہاں تک کہ آیات کے بارے میں کہ وہ جیسے مدینہ میں اس کے خیبر کی فتح کے بعد نازل ہوئی، یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان آیات سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی ابتدائی دور کے، مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ جس وقت ابھی اس کے جمعے کے کیا احکامات ہیں ابھی صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھے، تو اس وقت ان سے ایک غلطی بھی صادر ہوئی، اس کا بھی تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے جمعے کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی سی بات آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدنی صورتوں میں جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب شروع ہو جاتا ہے نا، امت بن گئی ہے، امت مسلمہ ہے، اس سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہنے کا ویسے مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا، کس طرح احساس دلایا جاتا ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو جو اللہ پہ ایمان لائے ہو، تمہارا کیا عمل ہونا چاہیے، کوئی ایسا عمل پہ اگر تنبیہ ہو رہی ہو جو ان کے شایان شان نہیں ہے ایک مومن کے، تو بھی خاص طور پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا یہاں بھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کا کیا تقاضا ہے، کیا ایک مومن کا کیا کام ہے، اذا جب نودیا ندا سے پکارا جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعے کے دن، پس بھاگو دوڑو
الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذرو جو ہے وزارہ سے چھوڑ دو، البیع بیع یعنی تجارت یا فروخت کرنا، خرید و فروخت، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، اگر تم جاننے والے ہو۔ اور یہاں پہ خطاب عام ویسے تو لگ رہا ہے کہ سب صحیح ہے، لیکن خاص طور پہ جن سے کمزوری ہوئی ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ کیا کرنے کا کام ہے۔ اب اصل تو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کی، اذان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا۔ اذان کا حالانکہ قرآن میں ویسے ذکر نہیں ہے، تو کہیں بھی اس کے نہ حکم کی طرح سے ہے کہ اذان دی جائے، نہ اس کے الفاظ ہے کہ مفسرین یہ بھی اشارہ کرتے ہیں نا، خاص طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ حدیث کو چھوڑ کر، حدیث کا انکار کر کے صرف اور صرف قرآن سے احکامات لینا چاہیں، وہ کتنی بڑی وہ غلطی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اہم چیز ہے، وہ آپ کی سنت پہ ہی پورا عمل ہونا چاہیے، جو بھی آپ نے کام کیے جو آپ کی حدیث سے ثابت ہیں، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اگر ہم صرف کہیں کہ نہیں ہم تو صرف قرآن کو پکڑتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جب پکارا جائے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعے کے، دوسری اذان جو اب اس کا رواج ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ جب آبادی بڑھ گئی، لوگ تو دور دور تک بھی پہنچ گئے، تو انہوں نے یہ طریقہ شروع کیا کہ اپنے گھر سے وہ ایک اذان دی جاتی تھی پہلے سے، تاکہ اطلاع ہو جائے لوگ جمعے کے لیے تیار ہونا شروع ہوں، دکانیں بند ہوں، کاروبار بند کرنا شروع کریں، تو اس کے لیے وہ اذان دی جاتی تھی۔ اس کو اس وقت بھی صحابہ کرام نے سب نے قبول کیا، اور وہی تمام مسلمانوں نے بھی، جمہور نے اس کو اسی طرح سے قبول کیا، اور اب کا طریقہ ابھی تک چلتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ظاہر ہے اس سے مراد وہی اذان ہے جو نماز سے پہلے دی جاتی، کہ جب من یوم الجمعتی، جمعے کے لیے، نماز کے لیے جمعے کے دن۔ اب کیونکہ جمعے کا دن کا بات ہو رہی ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خاص وہ نماز مراد ہے جو جمعے کے دن فرض ہے، جمعے کی نماز۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب اذان ہو جائے، اب قرآن کے اندر یہ حکم آ رہا ہے خاص طور پہ مومنوں کو خطاب کر کے کہ جب پکار دی جائے اذان پھر کیا ہونا چاہیے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بس بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ خطبہ اور نماز دونوں کے لیے ایک جامع لفظ ہے نا، نماز تو ہے ہی بہترین ذکر، اور جمعے کے دن یہ کر دیا گیا کہ 2 رکعت کم کر کے اس کی جگہ پہ خطبہ رکھ دیا گیا، تو دونوں ملا کر جیسے وہ سمجھے ظہر کی 4 رکعتوں کے برابر بھی ہو گئی، اور اللہ کے ذکر وہ ہے۔ اور اس کی طرف دوڑو جو کہا جا رہا ہے، دوڑنے کا ہمیں پتہ ہے کہ حدیث میں منع کیا گیا نماز کے لیے، دوڑ کے مت آؤ، بھاگنے سے آپ نے منع فرمایا۔ فزیکلی دوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ بھاگ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، لیکن بلکہ سعی سے جس طرح مراد ہوتا ہے نا، کوشش کرنا، اس کے لیے کس طرح سے یعنی زیادہ تگ و دو کرنا ہوتا ہے نا، سعی، تو وہ اصل میں یہاں پہ مراد ہے کہ اس طرح سے تم جاؤ، کوشش کرو، یعنی اس کے کام میں لگ جاؤ، ایسا لگتا ہے نا۔ اذان ہو گئی تو اب نماز کی بس تیاری کرنے لگ جاؤ، اس کی فکر ہو، وہی گول ہو کہ اب اللہ کے ذکر کی طرف جانا ہے، اس کے لیے انسان تیاری کرے۔ اور حکم ہو رہا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو خرید و فروخت۔ قرآن کے اندر سے یہ حکم کہ چھوڑ دو، بیع کو چھوڑ دو جب جمعے کے لیے اذان پکاری جائے۔ یہاں تو خیر اتنا دیکھنے میں نہیں آتا ہوگا، دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، اپنے ملکوں میں دیکھا ہوا بھی ہوگا، خود میرے بچپن میں ہمارے گھر کے قریب ہی مارکیٹ، اور مارکیٹ کے اوپر کچھ اللہ کے نیک بندوں نے مسجد ہی بنا دی، اور وہاں نماز ہو رہی ہے جمعے کی، اور نیچے پورا کاروبار اچھی طرح چل رہا ہے۔ کچھ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار بند کیے، اوپر جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور پوری مارکیٹ چل رہی ہے، سب لوگ خرید و فروخت اچھی طرح ہو رہی ہے۔ ذرا سوچیں، یہ عمل سوچیں مسلمانوں کا، اور یہ اللہ کا حکم دیکھیں، پھر وہ ذرا آیت یاد کریں جو ابھی اوپر پڑھ کے آئے ہیں، جو بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، کہ کس طرح تورات کو انہوں نے اس طرح اٹھایا جیسے کوئی گدھے پہ کتاب لاد دی گئی ہو۔ کچھ فرق ہے اس میں، اس کو اسی یعنی اللہ کی کتاب پہ صاف صاف حکم ہو، اور چھوڑے نہیں خرید و فروخت، اس طرح سے اسی وقت خرید و فروخت کرتے رہیں
کیسی کتنی بڑی کیسی لعنت کی بات ہے نا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو اور کہا جائے، اور کیسی ترغیب آگے دلائی جا رہی ہے. قرآن کیسے ترغیب دلاتا ہے نا، حکم دیے جاتے، بتائے جاتے ہیں احکامات، لیکن ترغیب دلائی جاتی. حالانکہ بہت کچھ اس کے لیے وہ بھی ہو سکتی ہے، کتنی تنبیہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اصل فضل دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اصل خیر دینے والا ہے. کتنے خیر سے انسان اپنے آپ کو محروم کر سکتا ہے. سوچے مال ہی چھین لے، ان کے برکت ہی نکال دے ان کے کاروبار سے، لیکن کہا جاتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے اگر تم جانو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس دنیا کا جو تھوڑا سا زیادہ پیسے حاصل کر لو گے، اس سے نفع تم جو حاصل کر لو گے، اس سے بہت زیادہ نفع ہے وہ جو اللہ کے حکم کی طرف اگر دوڑو تم، اللہ کے ذکر کی طرف اگر تم دوڑو، اس اللہ کے اس حکم پہ اگر تم عمل کر لو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ تمہیں جاننے کی ضرورت ہے، وہ تمہیں معلوم ہو. پھر کہا جاتا فَإِذَا، پس جب قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پوری ہو چکے نماز، فَانْتَشِرُوا، پس پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں. نشرہ سے لفظ، انتشار کا بھی لفظ اردو میں بھی ہے، پھیل جانا، زمین میں پھر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، اس کے اللہ کے فضل سے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اللہ کو کثیرًا، بہت. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہاں کہا جا رہا ہے کس طرح جب صلاۃ پوری ہو گئی، اب ممانعت بس اسی دوران ہے، اذان ہونے کے بعد سے اس کے نماز پوری ہونے تک. خطبہ ہو جائے، نماز ہو جائے، اور اس کے بعد پھر کام کرو اپنا، جاؤ پھیل جاؤ زمین میں، اور جو بھی تمہیں کرنا ہے اب کرو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اب احکامات سے ہمیں پتہ ہے، یہاں تو وذروا البیع تھا نا کہ بیع نہیں کرو، لیکن اسی سے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہر طرح کی جو بھی معاش کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے یا دنیا کے دوسرے سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ جانے کی ضرورت ہے. اب وہ بھی احکامات کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے. آپ لوگوں کو سب کو یاد ہے، پتہ ہی ہوں گے کس کس پر جمعہ فرض ہے، کس کے لیے نہیں ہے. کسے جو عورتیں، معذور مسافر، ان کے لیے جیسے اجازت بھی ہے، لیکن بالغ مرد ان کے لیے اور کوئی اور مجبوری، کوئی عذر نہیں ہے، ان کے لیے تو فرض ہے، انہیں سب کچھ چھوڑ کر جانے کی ضرورت ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ان کے پاس اس وقت عذر ہو، لیکن بس اتنی دیر کے لیے ہی. اور اس کے بعد تم جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کرو اللہ کا فضل. اجازت ہے تمہیں سارے کام کرنے کی، کوئی ایسا نہیں کہ پورا دن تمہیں سستی میں گزارنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. اللہ کے فضل کو اب تلاش کرو، لیکن یہ بھی سمجھ میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر اللہ کا دوڑے سے پہلے اللہ کے ذکر کی طرف اس کو چھوڑ کر بیع کو، خرید و فروخت کو واپس آئے، لیکن اب بھی کثیرہ کی بات ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اب معاش کی فکر کرتے ہوئے بھی، دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے. اس دنیا کے کاموں کا یہ بات یہ نہیں ہوتی، دین کا ایک وقت ہے، اس وقت ہم ذکر کرتے ہیں، بعد میں ہم نہیں کرتے. ایک مومن ہر وقت ذکر کرنے والا ہوتا ہے. حدیث نہیں ہے نا کہ کوئی ایک شخص سمجھے سو رہا ہے، سویا یا اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا، یا ایک بیٹھا ہے اس وقت ذکر نہیں کیا، اور تو اس وقت اس کے لیے تباہی ہے جتنی دیر وہ جیسے ذکر نہیں کرے. تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور معاش کی دنیا کا بالکل خالص دنیا کا جو کام ہو رہا ہو، تجارت ہو رہی ہے، اس میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے ہو. زبان سے بھی کرنا اہم ہے، انسان زبان سے کرے تو دل میں بھی یاد رہتی ہے، لیکن دل میں یاد ہونا اس سے زیادہ اہم ہے کہ وہ ہمارے عمل میں آ جائے نا. کہ معاش کی فکر کرتے ہوئے، سمجھو خرید و فروخت کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا ہے، کوئی بے ایمانی نہیں کرے، کوئی جھوٹ نہیں بولے، کوئی غلط کام نہیں کرے، غلط طریقے سے وہ اپنا کاروبار نہیں کرے. کثرت سے جب زبان پہ ہوگی کثرت، عمل میں بھی آ جائے گی کثرت. تو اس طرح سے یاد کرو، اس میں فلاح ہے. لیکن فلاح کہا جاتا ہے لعلکم، تاکہ تم یا شاید تم، یہ نہیں کہ بس یہ کر لیا بس ہو گئی فلاح. نہیں، فکر، امید رکھنے کی ضرورت ہے، توقع رکھنے کی ضرورت ہے، کوشش کرتے رہنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے اس کامیابی کو حاصل کرنے کی کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں. اور پھر آ رہا ہے وَإِذَا، اور جب رأو، وہ دیکھتے ہیں تجارت او یا لہوا، کھیل، فدو، دوڑتے ہیں، الیہا، طرف اس کی، وترکوک، اور چھوڑ دیتے ہیں تجھ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں قائما، کھڑا ہوا. قل، کہہ دو، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو، بہتر ہے لہو سے، ومن التجارت، اور تجارت سے.
واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ خاص واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے جس میں جمعہ کا احکامات جو تھے وہ ویسے پہلے ہی آ چکے تھے مکے میں ہجرت سے تھوڑا پہلے، لیکن وہاں پہ کیونکہ موقع ہی نہیں تھا کہ جمعہ نافذ کیا جاتا، تو جیسے ہی آپ نے ہجرت کی ہے 3 دن آپ قبا میں ٹھہرے ہیں، اور پھر اس کے بس فوراً بعد ہی آپ نے 4 دن وہاں قیام فرمایا قبا پہنچ کر، تو پیر کے دن آپ وہاں پہنچے اور 5ویں روز جمعے کے دن آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں جمعے کا وقت آیا، وہاں آپ نے پہلا جمعہ ادا کیا، تو فوراً ہی جیسے سمجھے ہجرت کرتی پھر وہ شروع ہوا۔ تو اور اس وقت اب ظاہر ہے خطبے کی کیا اہمیت ہے، اس وقت بات نہیں کی جا سکتی، اس وقت کوئی اور دنیا کا کام نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ کچھ روایتیں ہیں ضعیف جس میں یہ بھی سمجھا گیا کہ اس وقت نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا جیسے عید میں ہوتا ہے، اور اس واقعے کے بعد پھر پہلے ہونے لگا، واللہ عالم۔ کچھ کہے کہ نہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا خطبہ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ چکے تو اب سمجھ رہے ہیں کہ جا سکتے ہیں۔ اور بات اصل میں یہ تھی کہ اس وقت کیسے حالات تھے نا، مدینے کے لیے انتہائی معاشی طور پہ بہت مشکل میں تھے، اور تمام مخالفین کے درمیان گھرے ہوئے تھے نا، آج کی طرح کی مارکیٹیں بنی ہوئی تو نہیں ہے نا، تجارتی قافلے جب آتے تھے اس وقت مال آ رہا ہے، اور اس وقت جلدی جلدی جا کے جو لے لیں انہیں مل جائے، جو دیر میں جائیں ان کو مال نہ مل سکے، تو وہ فکر تھی۔ اور جب اسی کے لیے تجارتی قافلے جب آتے تھے تو ساتھ ہی کچھ ڈھول تاشے وغیرہ بھی بجا رہے ہوتے تھے، جیسے اس کی آواز سن کے لوگ متوجہ ہوں اور آ جائیں جلدی سے۔ تو اسی طرح کا قافلہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے خطبہ دے رہے تھے وہ قافلہ آیا، وہ انہوں نے یہاں پہ ذکر ہے نا کہ وہ لہو کی تجارتاً اور لہون، جب انہوں وہ دیکھتے ہیں ڈھول تاشے وغیرہ بجائے جا رہے ہیں اور تجارت کا موقع ہے، مال وہاں پہ لے کر آیا ہے، تو وہ فوراً دوڑ گئے۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے نا، انسانی ضرورتیں ساتھ ہوتی ہیں، اور احکامات کا بھی اتنا پتہ نہیں تھا، ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی، اور یہ غلطی ان سے سرزد ہوئی، تو ایک فطری غلطی تھی نا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کوئی بڑی تنبیہ نہیں آ رہی ہے یہاں پہ، اگرچہ احادیث میں آتی ہے پتہ چلتا ہے تھوڑی، لیکن تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیتے ہیں تجھ کو کھڑا، تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں اور چھوڑ کے چلے گئے، احساس دلایا گیا کہ وہ تم چھوڑ دیتے ہو، اور پھر کہا گیا کہ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس لحظ سے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے، تو اس کی فکر رکھو، اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا، کہ اس وقت نہ بھی دوڑتے تو وہ رزق مل جاتا، اللہ تعالیٰ خیر الرازقین سب سے زیادہ رزق دینے والا۔ وہ احساس دلایا گیا کہ وہ بڑی غلطی تھی، اس پہ متنبع کر دیا گیا۔ پتہ چلتا ہے کیسے صحابہ کرام کی تربیت ہوئی نا، جب جہاں غلطی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کی کتاب سے ان کی تنبیہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر کبھی اس طرح کی بات پیش نہیں آئی، اگر کچھ ضعیف حدیث ہیں جس میں 3-4 دفعہ کی بات سمجھی گئی، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ اس طرح سے ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ میں کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہوں تو اس کے احکامات آج ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ہے نا، اس کے درمیان خاموش نہ ہو جاؤ تک بولنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اور بات کوئی اور کام کرنا تو دور کی بات ہے نا، ایک دوسرے کو خاموش کروانا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، ان سب کی ممانعت ہے، تو اس کے درمیان خطبے کے دوران بات کرنا کتنی بڑی بات ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بات اس میں ہونی نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ جو جمعے کے احکامات، اس کی اہمیت کا سب کو پتہ بھی ہے اور جان بھی سکتے ہیں، فقہی جو احکامات ہیں، ہم تو وقت بھی ختم ہو گیا تو خیال میں ہم یہیں اپنی بات ختم کریں۔ تھوڑا سا ویسے اہمیت کا جو احادیث ہے کہ کس طرح اسے جمعے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی، اس کے بارے میں احادیث ہم دیکھتے ہیں۔ خطبے میں شریک ہونے کی بھی ویسے بہت اہم وہ ہے نا بات، کہ آج کل یہ بھی بہت ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جب خطبہ شروع ہو رہا ہے اس وقت ایک لائن ہو مقتدیوں کی، نماز ختم ہوتے وقت دیکھیں تو پوری مسجد بھری ہوئی ہو، حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کس طرح فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے بارے میں جو نماز کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے،
اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو وہ بس اب وہ خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ لکھا نہیں جا رہا ہے کہ وہ کون نماز کے لیے آ رہا ہے نا. بہت ہی اہم ہے کہ خطبے کے وقت آئیں, اور جس طرح اوپر بھی آیت میں بھی ہم پڑھ رہے تھے نا, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اس کے لیے دوڑنے کی ضرورت ہے, یعنی وقت پہ پہنچنے کی فکر ہو اور وقت پہ پہنچے, اللہ کے ذکر ہی کو مس نہ کر جائے نا. تو یہ بھی ایک لوگوں کو غلط فہمی رہتی کہ وہ اصل خطبہ تو وہ ہے جو عربی میں ہو رہا ہے, جو ایک رسمی طور پہ دیا جا رہا ہے, جو سمجھ میں بھی ایک لفظ بھی جس کا نہیں آ رہا, کبھی تو بولنے والے کو بھی نہیں پتا کہ کیا بول رہے ہیں, وہ بس ہو گیا تو ہاں بات پوری ہو گئی, خطبہ ہو گیا, ہم پہنچ گئے تھے. حالانکہ اللہ کا ذکر تو اس میں جو پہلے بات کہی جا رہی ہمیں آپ کی زبان میں آپ کو سمجھائی جا رہی, اسی کو تو مس نہ کر دے انسان نا, اس کی طرف دوڑنے کی فکر رکھے, اس کو حاصل کر لے, وہ بہت اہم ہے. اور اس کے بارے میں بھی تنبیہ ہے نا, 3 جمعے ایک ساتھ اگر مس کر دی جائے تو کس طرح اللہ تعالیٰ دل پہ مہر لگا دیتا ہے. جمعے کو ایسے آسانی کے ساتھ مس نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چھوٹے موٹے عذر کی بنا پہ کبھی ہو سکتا ہے کہ سفر اسی دن کرنا ہے, چھوڑنا پڑ جائے, لیکن جانتے بوجھتے کسی بھی بالغ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے مسلسل بس اپنے جاب ایسی ہے وہاں سے اجازت نہیں مل سکتی اس لیے بس چھوڑ رہے ہوں. کوشش ہونی چاہیے کہ جاب سے پہلے سے اجازت لے لی جائے, اس طرح سے کوشش کی جائے کہ ضرور جمعہ ادا ہوتا رہے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.